اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم، آپ یاد کیجئے قرآن پاک میں مریم علیہ السلام کو، اذ انتبذ ینتبذ، جس وقت وہ علیحدہ ہوئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، ایک مشرقی جگہ میں، فاتخذت، اس نے پکڑا، من دونہم حجابا، ان کے علاوہ حجاب پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا روح، فرشتہ جبریل، فتمثل لہا، اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے، بشراً سویہ، مکمل انسان کی، تندرست، مکمل، ٹھیک ٹھاک۔ قالت، وہ کہنے لگی مریم، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی پرہیزگار ہے۔ قال، اس نے کہا، انما، سوائے اس کے نہیں، انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لکی، تاکہ میں بخشوں تجھ کو، غلامً زکیہ، ایک پاکیزہ لڑکا۔ قالت، وہ کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں مجھے چھوا کسی انسان نے، ولم اک بغیہ، اور نہیں نہ ہوں میں زانیہ، بدکار۔ قال، اس نے کہا، کذالک قال ربک، اسی طرح تیرے پروردگار نے کہا، وعلی ہین، وہ مجھ پہ آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں اس کو نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنے طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا، اور ہے وہ ایسا کام، مقضیہ، جو طے شدہ ہے، جس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ فَحَمَلَتْهُ، وہ حاملہ ہو گئی اس سے، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، تو علیحدہ ہوئی بھی اس حمل کے ساتھ، مکاناً قصیہ، ایک دور جگہ میں، فأجاءها المخاض، لائی اس کو مخاض، درد ذہ، الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت، وہ کہنے لگی، یا لیتنی، ہائے کاش، مت قبل ھذا، میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بھلائی۔ فناداہا، اس نے پکارا اس کو، من تحتہا، نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کر، قد جعل ربک، تحقیق کر دیا تیرے رب نے، تحت کے، تیرے نیچے، سریہ، چشمہ، وہزی، اور ہلا، الیک، اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کا تنا، تساقط، گرے گی، علیک، تجھ پر، رطباً جنیہ، تر و تازہ کھجورے، فکلی، کھا، وشربی، پی، وقری عینا، اور ٹھنڈی کر آنکھیں، فاما ترین، اگر تو دیکھے، من البشر، انسانوں میں سے، احدن، کسی ایک کو، فکولی، تو کہے، انی نذرت للرحمن، بے شک میں نے منت مانی، نظر مانی رحمان کے لیے، صومن، روزے کی، فلن اکلم الیوم، ہرگز نہیں میں کلام کروں گی آج کے دن، انسیہ، کسی انسان سے، فاتت بہ، وہ لائی اس بچے کو، قومہا، اپنی قوم کے پاس، تحمل، اٹھائے ہوئے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت، البتہ تو آئی، شیئا فریّا، ایک من گھڑت عجیب چیز کو، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک، نہ تھا تیرا باپ، نہیں تھا تیرا باپ، امرأ سوء، برا آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھی تیری ماں زانیہ، فاحشہ۔ رکوع لمبا ہے، باقی انشاءاللہ نصف کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق نبی اسلام کا فرمانا فتنے مشرق کی طرف سے۔ حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور اس کا باپ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ انہو قام، بے شک آپ کھڑے ہوئے، الی جنب المنبر، ممبر کی ایک جانب۔ فقال الفتنۃ ہا ہنا، پھر فرمایا کہ فتنہ یہاں ہوگا۔ الفتنۃ ہا ہنا، فتنہ یہاں ہوگا۔ من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ او قالا، یا فرمایا قرن الشمس، سورج کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستقبل المشرق یقول الا ان الفتنۃ ہا ہنا۔ عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ مشرق کی طرف متوجہ تھے کہ فتنہ یہاں ہوگا، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے طلوع ہوتا ہے شیطان کا سینگ۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ازہر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا۔ عن ابن عمر قال ذکر النبی، نبیوں نہیں پڑھنا، عبداللہ بن عمر نے نبی السلام کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اللہ مبارک لنا فی شامنا، اللہ ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے یمن میں ہمارے لیے برکت فرما۔ قالوا وفی نجدنا، انہوں نے کہا نجد میں بھی یا رسول اللہ، نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ قال اللہم بارک لنا فی شامنا، پھر آپ نے فرمایا اللہ ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت فرما۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، دوسری دفعہ یا رسول اللہ، ہاں جی نجد کے بارے میں بھی۔ فأظنہ قال فی الثالثۃ، راوی کہتا ہے آپ نے، میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا تیسری دفعہ۔ ہناک الزلازل والفتن، دعا پھر بھی نہیں کی، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، وبہا یطلع قرن الشیطان، اور وہاں طلوع ہوگا شیطان کا سینگ۔ نجد میں تو زلزلے ہوں گے، نجد میں تو فتنے ہوں گے۔ حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن بیان، نجد کوفہ، نجد عراق، یہ سارے نجد ہیں، نجد کہتے ہیں اونچی جگہ، ہاں جی، تو نجد، ہاں جی کہتے ہیں کہ 8 نجد ہیں، 8 یا 12، ہاں جی، تو آپ نے نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ عن وبرۃ بن عبد الرحمن عن سعید بن جبیر قال خرج علینا عبداللہ بن عمر، ہمارے پاس تشریف لائے عبداللہ بن عمر، فرجونا ان یحدثنا حدیثا حسنا، تو ہمیں امید تھی کہ وہ ہمیں سنائیں گے کوئی اچھی حدیث حسن۔ قال فبادرنا الیہ رجل تو فقال، جلدی کی ہم میں سے ان کی طرف ایک آدمی نے، اس نے کہا، یا ابا عبد الرحمن ان کی کنیت عبداللہ بن عمر کی، اے ابو عبد الرحمن، حدثنا عن القتال فی الفتنۃ، حدیث بیان کیجیے آپ ہم کو فتنہ میں قتال کے بارے میں۔ واللہ یقول وقاتلوہم اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، فتنۃ، یعنی تم کافروں سے لڑائی کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہ جائے۔ فقال هل تدری ما الفتنۃ، عبداللہ بن عمر نے کہا بھلا تو جانتا ہے فتنہ کیا ہے؟ ثقلت کا امو کا انما کان محمد، انما تیری ماں تجھے گم پائے، انما پڑھنا ہے، کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین وکان الدخول
تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرتے مشرکوں سے، وکانا وکان الدخول فی دینہم فتنۃ، ان کے دین میں داخل ہونا ہی فتنہ تھا۔ کن کے دین میں؟ مشرکوں کے دین میں۔ ولیس کقتالکم علی الملک، تمہاری لڑائی کی طرح نہیں جو تم حکومت پر تم لڑائی کرتے ہو، جنگ کرتے ہو، ملک حکومت اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ انہیں تو ماشاءاللہ بڑا زبردست پڑھ دیتا ہے۔ من الشیطان الرجیم، ہاں بسم جی، اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ بھی کر گیا۔ باب الفتنۃ التی تموج کموج البحر، اس فتنے کی طرح جو سمندر کی طرح ٹھاٹھ مارے گا، وقال ابن عیینہ یعنی تگڑا بڑا فتنہ۔ وقال ابن عیینہ عن خلف ابن حوشب قال كانوا يستحبون ان يتمثلوا بهذه الابیاض، لوگ پسند کرتے تھے کہ وہ مثال بیان کرے ان شعروں کے ساتھ۔ شعر سن لیں، لڑائی کیسی ہوتی ہے، جب لڑائی کا آغاز ہوتا ہے تو کیسی ہوتی ہے، جب لڑائی جوان ہو جاتی ہے تو کیسی ہو جاتی ہے، جب لمبی ہو جاتی ہے تو پھر لڑائی کیسی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان شعروں کے ساتھ ابیات۔ بهذه الابیات عند الفتن، ٹھیک ہے، فتنوں کے وقت۔ الحرب اول ما تكون فتیۃ، فتیہ ما تکون الحرب اول ما تکون، ہاں جی، ما تکون فتیتن۔ فتیۃ، یار تو عجیب انسان ہے۔ الحرب اول ما تکون فتیتن، سب سے پہلے لڑائی جوان لڑکی کی طرح لگتی ہے۔ جیسے جوان خوبصورت حسینہ جمیلہ لڑکی اچھی لگتی ہے نا، ایسے پہلے پہلے لڑائی بہت اچھی لگتی ہے جب لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ تسعى بزینتها، وہ دوڑتی ہے اپنی خوبصورتی کے ساتھ۔ الحرب اول ما تکون فتیتن، تسعى بزینتها، لکل جہول، دوڑتی اپنی زینت کے ساتھ ہر نادان کے لیے، جاہل کے لیے۔ حتی اذا اشتعلت، دوبارہ شعر پڑھے نا، الحرب اول ما تکون، الحرب اول ما تكون فتیۃ، ٹھیک ہے، تسعى بزینتها لکل جہول، جہولی، ہر جاہل کے لیے۔ آگے چلیں، حتی اذا اشتعلت، یہاں تک کہ جب وہ بھڑک اٹھتی ہے، یعنی جب لڑائی جوان ہو جاتی ہے۔ وشب زرامها، وشب زرامها حتی اذا اشتعلت، وشب زرامها، اور جوان ہو جاتے یعنی پھیل جاتے ہیں اس کے شعلے۔ ولت عجوزا غیر ذات حلیل، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھرتی ہے ایک بڑھیا کی طرح جس کا خامد نہ ہو۔ ہاں جی، تو لمبی ہو جاتی پھر، جی کہ بڑھی نہیں مائی، انہوں کوئی پسند نہیں کرتا، پھر لڑائی نو پسند کو نہیں کرتا، پھر لوگ جان چھڑا دینے۔ شمتع ینکر لونها، کیسی بڑھی مائی؟ شمتا گرے سفید بالوں والی، برا لگتا ہے اس کا رنگ، ینکر لونہا، وتغیرت، وہ بدل جاتا ہے، مکروحۃ للشم لشم والتقبیل، والتقبیلی، بری لگتی ہے سونگنے کے لیے اور چومنے کے لیے۔ پھر بوڑھی مائی کو، ہاں جی، نہ اسے کوئی سونگتا ہے نہ اسے کوئی بوسہ کنار کرتا ہے، ایسے پھر لڑائی بری مکروہ لگتی ہے۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے لڑائی کی، پہلے کیسی ہوتی ہے، درمیان میں کیسی ہوتی ہے، آخر پہ کیسی ہوتی ہے۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول بينما نحن جلوسا عند عمر، ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ قال ايكم يحفظ، ترجمہ میں کرنا ہے کہ تم کرنا ہے؟ اذ قال، جب کہا، ايكم يحفظ، کس نے کہا؟ کوئی اگا پیچھا کہنا لیتا؟ عمر رضی اللہ، ہاں، ايكم يحفظ قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ايكم تم میں سے بہتر، يحفظ تم میں سے کس کو یاد ہے نبی علیہ السلام کا فرمان؟ فی الفتنۃ، فتنہ کے بارے میں، قال فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ،
آدمی کا فتنہ کالا تھا کی مانے کالا کہا کس نے کہا؟ یار کو اگے پیچھے بھی ہے کہ کوئی نہیں کہنا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجلی آدمی کا فتنہ فی اہلی اس کے اہل میں و مالی اس کے مال میں و ولدی اور اس کی اولاد میں و جارہ یکفرہ الصلاۃ وجارہی. یار جی ہون ترجمہ نہیں کرنا تو کدوں کرنا ہے؟ اس کے ہمسائے میں یکفرہ الصلاۃ مٹا دیتی ہے نماز و صدقۃ کس کو؟ فتنے کو پھر کرنا یکفر مٹا دیتی اس فتنے کو، مٹا دیتی ہے اس فتنے کو الصلاۃ نماز و صدقۃ اور صدقہ والامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دینا والنہی عن المنکر اور گناہ سے منع کرنا برائی سے منع کرنا. برائی سے منع کرنا. قال لیس عن ھذا اسألک نہیں ہے میں اس کے بارے میں نہیں تجھ سے پوچھتا. ولیکن التی تموج کموج کس البحر نے کہا؟ عمر نے کہا حذیفہ کو. لیکن میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں اس فتنے کے بارے میں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا. قال لیس علیک منہا بأس تو حذیفہ نے کہا تجھے تو اس کا کوئی خطرہ نہیں. عمر کو کہا تجھے کیا خطرہ ہے؟ تو ایک مضبوط دروازہ ہے. یا امیر المؤمنین ان بینک و بینہا بابا مغلقا. ٹھیک ہے، تیرے اور اس فتنے کے درمیان بابن مغلقہ. قال عمر بابن مغلقہ دروازہ ہے مغلقہ. بند کیا تو کہا اٹھ جا چل کو رگیا ہو. تو روز ہی ترجمہ نہیں کرتا. بند کیا ہوا دروازہ ہے. تیری شرم ہی نہیں آتی. ایک حدیث نہیں پڑھ سکیا. محمد و صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں تو ہی پڑھ دے. بابا مغلقہ انہوں نہیں نہ پڑھن دینا سی، پہلے نہیں پڑھن دینا سی. تو پیچھے چھڑ دیندے حدیث دی. قال عمر تو حضرت عمر نے فرمایا ایکسر البابا ایکسر الباب ایسر الباب دروازہ توڑا جائے گا ام یفتح یا کھولا جائے گا. وہ دروازہ جو ہے وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا. قال بل یکسر تو کہا نہیں بلکہ وہ تھوڑا اونچی پڑھ. توڑا جائے گا. قال عمر اذن لا یغلق ابدا تو وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا. عمر نے کہا پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہوگا. یعنی جو کھولا جائے وہ تو بند ہو جائے گا، جو توڑ ہی دیا گیا وہ تو نہیں نہ بند ہوگا. قلت اجل قلنا لحذیفہ میں نے کہا ایسی. حذیفہ کہتے ہیں ایسی ہے. ہم شعبہ کہتے ہیں ہم نے حذیفہ کو کہا اکان عمر یعلم الباب قال نعم. شعبہ نے کہا کہ کیا حضرت عمر باب دروازے کو جانتے تھے؟ تو قال نعم تو اس نے کہا جی ہاں. کما اعلم ان دون غدا ان دون غدا لیلا، جیسے مجھے پتہ ہے کہ کل کے ان دون کل سے پہلے رات ہے. جیسے آج بدھ ہے کل جمعرات ہے. پتہ ہے رات ہوگی تو پھر جمعرات آئے گی. وذالک انی حدثته حدیثا لیس بالاغالی فہبنا. ترجمہ کریں. کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی، ایسی حدیث بیان کی جو بے بنیاد نہیں، ہاں جو غلط نہیں، جس میں غلطیاں نہیں. یہ صحیح سی حدیث. فہبنا ان نسألہ ان نسألہ من الباب. ہمیں ان سے یہ پوچھے، وہ ڈر لگ رہا تھا کہ وہ دروازہ کون ہے. کن سے؟ ان کے حضرت عمر سے.
وہ حذیفہ سے. ہاں حذیفہ سے وہ حدیث کرے. فامرنا مسروقا فسالہ، ہمیں مسروق نے حکم دیا، ہم نے مسروق کو حکم دیا، انہوں نے سوال کیا ان سے. فقال من الباب، تو مسروق نے کہا کہ دروازہ کون ہے؟ قال حضرت حذیفہ نے کہا عمر، دروازے سے مراد عمر. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شریک بن عبد الله عن سعید بن مسیب عن ابی موسیٰ الاشعری قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما الی حائط من حوائط المدینہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں سے کسی باغ کی طرف ایک دن اپنے کسی لہٰذا اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے. تھوڑا اونچی پڑھ یار. وخرجت، اور میں بھی گیا، فی آثار ہی آپ کے پیچھے پیچھے. فلما داخل الحائط، جب ایک باغ میں چلے گئے، داخل ہو گئے. حائط وہ باغ ہے جس کی دیوار ہوتی ہے. جلست علی بابہ، تو میں دروازے پہ بیٹھ گیا. وقلت، اور میں نے کہا لاکونن، میں بنوں گا، دربان بنوں گا. لاکون الیوم بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج کے دن آپ کا دربان، میں آج تو میں نبی علیہ السلام کا دربان بنوں گا، چوکیدار دربان. ولم یأمرنی، آپ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا. ولم یأمرنی. فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. وقضا حاجتہ، اور اپنی حاجت پوری کی. وجلس علی کف البئر، اور اب بیٹھ گئے کنویں کے منڈیر پر. کف میں نا منڈیر. وکشف عن ساقیہ، اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا. فدلاہما فی البئر، ان کو لٹکایا کنویں میں، ٹانگوں کو. فجاء ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق آئے. یستاذن علیہ لیدخل، آقا علیہ السلام کے پاس آنے کی اجازت چاہیے. فقلت کما انت، فقلت، ابو سے کہتے ہیں میں نے کہا کما انت. کیا معنی کما انت؟ میں آپ کو نہیں اجازت. نہ، کما انت، جیسے ہو تم ویسے ہی رہو، اتنے کھڑا رہو. ابو بکر صدیق تو ضرور ہے، پر آج نبی علیہ السلام میں دربان ہاں، اتنے ہی رہو. حتی استاذن لکم، یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اجازت مانگوں. فوقف، ابو بکر کھڑے ہو گئے. فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا نبی اللہ، تو میں آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا اللہ کے نبی، ابو بکر یستاذن علیک، آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں. قال اذن لہ، تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو. وبشرہ بالجنہ، اور اس کو بشارت دے دو جنت کی. فداخل، تو وہ داخل ہو گئے. فجاء عن یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آ کر بیٹھ گئے آقا علیہ السلام کی دائیں جانب. فکشف عن ساقیہ، ابو بکر کا پہلا نمبر آج بھی نبی السلام کی دائیں جانب لیٹے ہوئے ہیں روضہ پاک میں، حجرہ عائشہ میں. انہوں نے بھی اپنی پنڈلیاں کھول دی. ٹھیک ہے. اللہم فی البئر، اور اپنے ٹانگوں کو لٹکا لیا کنویں میں. فامتلأ الکف نہیں، کتنے چلا گیا ہے فی البئر، فامتلأ الکف. اچھا. فقلت، تو کتنے چلا گیا ہے؟ عن ساقیہ ودلاہما فی البئر. فجاء عمر فقلت کما انت، عمر ہے، میں نے کہا یہاں کھڑے رہو، کما انت. استاذن لک، فقال النبی استاذن لک، میں تیرے لیے اجازت مانگوں گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ وبشرہ بالجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت دو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. فجاء عن یسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آپ کی بائیں جانب بیٹھ گئے. فکشف عن ساقیہ، تو اپنی پنڈلی سے انہوں نے بھی کپڑا ہٹا لیا. ودلاہما فی البئر، اور ان کو لٹکا لیا کنویں میں. فامتلأ الکف، اب بھر گیا منڈیر، جگہ پر ہوگی. فلم یکن فیہ مجلس، نہیں تھی، نہ رہی وہاں بیٹھنے کی جگہ. ثم جاء عثمان، تو حضرت عثمان آئے. پھر فقلت کما انت، تو ان کے لیے بھی میں نے کہا کہ کما انت. ٹھیک ہے. حتی استاذن لک، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی اجازت دو، عثمان کو بھی، اور جنت کی خوشخبری دو. معہا بلاء یصیبہ، اس کے ساتھ ازمائشیں ہوں گی جو اس کو پہنچے گی. ان ازمائشاں نال جنت ملے گی.
فدخل تو وہ داخل ہو گئے فلم یجد معہم مجلسا تو نہ پائی ان کے ساتھ کو بیٹھنے کی جگہ. فتحول حتی جاء مقابلہم مقابلہم تو وہ پھرے یہاں تک کہ وہ آئے ان کے سامنے. مقابلہم علی شفات البئر کنویں کے کنارے پر. فکشف عن ساقیہ پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ثم دلہما فی البئر پھر ان کو لٹکایا کنویں میں. فجعلت اتمنى اخالی اب ہم اسے کہتے ہیں میں خواہش کرنے لگا اپنے بھائی کی وہ بھی آ جائیں وہ بھی بیٹھ جائیں. ان کے بھائی ابو بردہ ہاں جی وہ بھی آ جائیں. ودع اللہ ان یاتیا اللہ سے دعا کرنے لگا کہ وہ آ جائے. جیسے ان کو بشارتیں مل رہی ان کو مل ہاں جائے. اس کو بھی جنت کی بشارت مل جائے. قال ابن مسیب فتاولت ذلك قبورهم سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے تعویل کی اس کی ان کی قبریں. ان سے مراد ایک ادھر بیٹھ گیا ایک ادھر بیٹھ گیا ایک سامنے بیٹھ گیا ہے. اور حجرہ عائشہ میں ایک نبی اسلام کے دائیں لیٹے ہوئے ہیں ایک بائیں لیٹے ہوئے ہیں. سامنے جنت البقیع میں عثمان کی قبر ہے. ان کے ابو بکر عمر آقا کے ساتھ اور عثمان. ہاں جی. اور خلافت میں بھی ایسے ہی نمبر وار آ رہے ہیں. پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابا وائل قال قيل لأسامة الا تكلم هذا. اسامہ کو کہا گیا تم کیوں نہیں کلام کرتے عثمان سے. قال قد كلمته ما دون ان افتح لك بابا. ان افتح لك باب لا لك میں نے کلام کی ان سے علاوہ اس کے کہ میں کھولوں ایک دروازہ. اكون اول من يفتحه کہ ہوں سب سے پہلے میں جو اس کو کھولنے والا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں فتنے کا دروازہ کھول دوں. وما انا بالذي اقول للرجل وما انا بالذی وما انا بالذي اقول رجل اقولو لرجل. لام کیوں چھٹ رہے ہیں. وما انا بالذی اور نہیں ہوں میں وہ شخص جو میں کہوں ایک آدمی کے لیے بعد ان يكون اميرا على رجلين بعد اس کے کہ وہ ہو امیر دو آدمیوں پر. انت خیر بعد ما سمعت له. ہاں کہ تو بہت بہتر آدمی ہے. میں نے کی ضرورت ہے مقام اگر کسی کی تعریف کرا. بعد ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ہاں جب سے میں نے سنا ہے نبی اسلام کو فرماتے ہوئے يجاء برجل فيطرح في النار. میں بھی انہوں بدا چڑھا دیا. میں تو نبی اسلام کی حدیث یاد ہے. ایک آدمی کو لایا جائے گا اس کو پھینکا جائے گا جہنم میں. فيطحن فيها كطحن الحمار. وہ اس میں چکی پیستا ہوگا گدھے کی طرح. جیسے گدھا گھومتا ہے چکی کے ارد گرد ایسے وہ گھومتا ہوگا اپنے انتڑیوں کے ارد گرد. برحا برہا رہا میں نے چکی. یتحنو یجاؤ بالرجل فيطحن فيها كطحن الحمار برحا. برہا ٹھیک ہے. فيطيف به اهل النار. تو چکر لگائیں گے اس کے پاس اہل جہنم. فيقولون اور کہیں گے اے فلان الست كنت تأمر بالمعروف ملكوا ابنة کسرا. جب بات کیا تھی جب نبی اسلام کو یہ بات پہنچی کہ اہل کسرا نے اہل فارس نے کسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے. یہ جنگ تھی جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کی. واللہ انہا لزوجۃ نبیکم. اللہ کی قسم وہ تمہارے نبی کی بیوی ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا آخرت میں. اللہ ولکن اللہ ابتلاکم. لڑائی چل رہی ہے اختلاف چل رہا ہے لیکن شانیں بیان کی جا رہی ہیں. دنیا آخرت میں وہ تمہارے نبی کی بیوی ہے. ولکن اللہ ابتلاکم لیکن اللہ نے تم کو آزمایا. لیعلم ایاہ تطیعون لیعلم تاکہ وہ جان لے ایاہ تطیعون ام ہی کہ تم علی کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. ٹھیک ہے. تم علی کی عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہے رسول اللہ کا حرم ہے لیکن اطاعت کس کی جائے گی علی کی کیونکہ خلیفہ علی ہے. حدثنا ابو نعیم عن ابن غنیۃ عن الحاکم عن ابی وائل قام عمار علی المنبر الکوفہ کھڑے ہوئے عمار کوفہ کے منبر پر. فذکر عائشہ
اور حضرت عائشہ کا ذکر کیا، وذکر مسیرہا، اور ذکر کیا ان کے چلنے کا، ان کی کہ روانگی کا، ان کی روانگی بصرہ کی طرف، وقال انہا زوجۃ نبیکم اور فی کہا الدنیا والآخرہ، وہ تمہارے نبی کی بیوی ہے دنیا آخرت میں. لیکن ولیکن خلافت کا خلیفہ کون ہے؟ علی. ولکنہا مما ابتلیتم، لیکن تمہاری آزمائش کی گئی. ان کی تم اس کی بات مانتے ہو. اب تمہاری آزمائش آ گئی کہ تم عائشہ کی بات مانتے ہو یا علی کی. کیا جی، ادھر خلیفہ ہے ادھر ماں ہے. حدثنا بدل بن محبر پہلو لوگ بھی لڑتے سن، اختلاف ہونا ہے ایسی، لیکن انداز کیسا ہے؟ انداز اسی جناب ساڑھے عجیب ہی پھر اختلاف ہو جاندے نے، گالی گلوچ بدل جاندے نے. حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عمرو چاہ لے آئی یار پکوا کے. قال سمعت ابا وائل يقول دخل ابو موسى وابو مسعود على عمار. ابو موسیٰ اور ابو مسعود عمار رضی اللہ عنہ پر آئے، کے پاس آئے، حيث بعثه علي الى اهل الكوفہ، جس وقت بھیجا ان کو عمار کو علی نے. کہاں بھیجا؟ کوفہ. اہل کوفہ کی طرف. يستنفرهم، ان کو باہر نکالنے کے لیے کہ تم ان کو تیار کرو. فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك. ان دونوں نے کہا، ترجمہ کریں، مارا ہے نا، نہیں دیکھا ہم نے کوئی معاملہ. ما رأينا ہم نے نہیں، ما رأيناك ہم نہیں، یہ عمار کو کہہ رہے ہیں، عمار کو کہہ رہے ہیں ما رأيناك أتيت أمرا، کہ تم آئے ہو، نہیں دیکھا ہم نے تجھ کو کہ آئے ہو تم ایسے کام کو أكره عندنا من إسراعك، جو زیادہ مکروہ ہے ہماری طرف تیرے جلدی کرنے سے. بڑی چھیتی تسی آ گئے ہو عمار جی. في هذا الأمر منذ أسلمت. منذ اسلم، تا جب سے تو اسلام لایا. فقال عمار ما رأيت منكما منذ نہیں أسلمتما دیکھا میں نے تم سے جب سے تم مسلمان ہوئے أمرا أكره عندي ہاں کوئی معاملہ جو زیادہ مکروہ ہو میرے نزدیک. من إبدائكم. وہ نہ کیا تم بہت جلدی آ گئے ہو. تو انہوں نے کیا کہا عمار نے کہ تم بہت دیر کر رہے ہو، بات ماننے میں تم دیر کر رہے ہو، یعنی علی کی اطاعت میں تم دیر کر رہے ہو. وكساهما حلة حلة. لو، اور پہنایا ان کو ایک ایک حلہ بھی، عمار نے ان کو ایک ایک حلہ بھی پہنایا، یہ مہمان ہیں ہمارے. ثم راحوا إلى المسجد. پھر وہ چلے گئے مسجد کی طرف. حدثنا عبدان اختلاف بھی ہے، پیار بھی ہے. ہاں جی. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار. یہ تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کون؟ ابو موسیٰ، ابو مسعود، عمار. فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد ابو مسعود نے کہا نہیں ہے تیرے ساتھیوں میں سے کوئی ایک، إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، الا لو شئت، لقلت فيه غيرك. اگر میں چاہتا تو کہہ دیتا اس کے بارے میں غیرہ کا، تیرے علاوہ. وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہیں دیکھی میں نے تیرے اندر کوئی چیز جب سے تو نبی الاسلام کا ساتھی بنا أعجب أولي جو زیادہ معیوب ہو میرے نزدیک. عندي من استسرائك من استسراء کا، في هذا الأمر. تیرے جلدی کرنے میں اس معاملہ کے بارے میں، یعنی عمار کو کہہ رہے ہیں تم نے یہ جو جلدی کی، اتنی جلدی آ گئے ہو، یہ جب سے تم مسلمان ہو میرے نزدیک، ہاں جی، یہ چیز سب سے زیادہ معیوب ہے تیرے اسلام لانے کے بعد. فقال عمار عمار نے کہا اگر میں جلدی کر رہا ہوں تو تم بھی تو دیر کر رہے ہو نا. يا أبا مسعود اے ابو مسعود، وما رأيت منك ترجمہ کریں، اور نہیں دیکھا میں نے تجھ سے کوئی معاملہ، ولا من صاحبك اور نہ تیرے ساتھی سے جو تیرے ساتھ آئے ہو، ابو مسعود اور ابو موسیٰ. هذا شيئا منذ صحبت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، جب سے تو مسلمان ہوئے ہو. أعجب عندي من ابتائكما، زیادہ دیر والا تمہارے نہیں، زیادہ معیوب تمہارے دیر کرنے سے. میرے نزدیک في هذا وہ نہ الأمر. کیا تو جلدی آ گئے ہو، عمار نے کہا تو دیر کر رہے ہو. فقال ابو مسعود وكان موسرا ابو مسعود نے کہا، اور وہ ایک مالدار آدمی تھے.
یا غلام ہاتھ حلتین او غلام لا دو حلے، دو سوٹ لاؤ. فآتا احداہما ابا موسیٰ ایک دے دیا ابو موسیٰ کو والاخری عمارا. اور دوسرا عمار کو. وقال ٹھیک ہے اختلاف ہے اپنی جگہ، لیکن وہ ایک دوسرے کو سوٹ بانٹ رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں. وقال روحا فیہ للجمعہ. اور کہا روحا جاؤ اس میں جمعہ پڑھنے کے لیے. راہا یہ روح. اختلاف دیکھ لو، اختلاف ضرور ہے، اختلاف ضرور ہے ہاں جی، لیکن محبت دا دامن نہیں چھڑیا. اختلاف دراصل نا ذاتی نہیں سی. ذاتی نہیں سی، گل تے آئے نا ساڑھے ذاتی اختلاف نے. اے گل بڑی کیتی جے بھی انہاں دا ذاتی اختلاف نہیں سی. وہ بھی آپ کے سمجھے سنو بھی اپنے آپ دوویں ہی حق تے سن. دعواہما واحد. دوستی بھی اللہ واسطے، دشمنی بھی اللہ واسطے. اجتہادی اختلاف سی، اجتہاد اختلاف ذاتی نہیں سی. ٹھیک ہے، اس واسطے سوٹ دیتے جا رہے ہیں ایک دوجے کو. لو جی چلو اگے. وہ لگے بھی جا رہے ہیں. ہاں انہیں کیا انہیں سوٹ دیو، انہیں کیا انہیں سوٹ دیو. وہ جنا ایسی ایک ٹولہ پیدا ہو گیا سی، گروہ جنہیں غلط فہمیاں پیدا کر رہا سی. ہاں جی انہوں نے آدھا کام وقائے شیطان نے. اسی طرح بالکل. باب اذا انزل اللہ بقوم عذاب. ٹھیک ہے چلے. جب اللہ اتارے کسی قوم کے ساتھ عذاب. حدثنا عبداللہ ابن عثمان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی حمزۃ بن عبداللہ بن عمر انہ سمع ابن عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انزل اللہ، جب اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں بقوم عذابا کسی قوم پر عذاب، اصاب العذاب تو عذاب پا لیتا ہے من کانا فیہم جو کوئی بھی ہوتا ہے ان میں سے، نیک بد سب رگڑے جاتے ہیں. ثم بعثوا تو پھر اٹھا لیے جاتے ہیں پھر اٹھا لیے جائیں گے اپنے نیتوں کے مطابق. علی اعمالہم. ٹھیک ہے، ایک اور عذاب ہے، سارے سکی گلی سب رگڑی گئی، قیامت نو اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. عبداللہ نے آج پھر حدیث شروع کر کے تے وچکار چھڑ گیا بھی تو شروع ہی نہ کر. روز اندہ کام ہے، روز اندہ کام ہے، محنت نہیں کرتا. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی. درمیان چھڑ جاتا ہے، پھر وہ پتہ ہی نہیں لگتا ان کی کرنا ایسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن بن علی کے لیے فرمانا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سبحان سردار ہے. اللہ سبحان اللہ. ولعل اللہ، اور عجب نہیں ان یصلح شاید کہ اللہ سلو کروائے بین اس کے ذریعے درمیان دو بڑی جماعتوں کے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، دونوں مسلمان. مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں سے. حدثنا علی بن عبد پھر اللہ کروائی تھی نا حسن نے، کروائی تھی، آگے آ رہا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسرائیل ابو موسیٰ ولقیته بالکوفہ وجاء الى ابن شبرمہ، اور آئے ابن شبرمہ کی طرف. فقال ادخلنی علی عیسیٰ، اور کہا ابو موسیٰ کہنے لگے ابن شبرمہ کو مجھے عیسیٰ کے پاس لے چلو، فاعیدہ، میں اس کو بات کروں. میں اس کو واز کروں، نصیحت کروں، ان سمجھاوا میں. فکان ابن شبرمہ تھا، تو ایسے تھے شبرمہ، خاف علیہ، تو ابن شبرمہ جو تھے نا وہ ابو موسیٰ پر خطرہ محسوس کرتے تھے کہ ان کو حضرت عیسیٰ کے پاس لے جاؤں. ہاں جی. فلم یفعل، انہوں نے ایسا نہ کہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لے کے جانا. فقال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علی، حدیث بیان کی ہم کو حسن بصری، حسن بصری نے، شاباش. لما سار الحسن بن علی الى معاویہ بالکتائب، جب چلے حسن بن علی معاویہ کی طرف لشکر لے کر. اب سن لیں کون جا رہے ہیں؟ حسن بن علی. کہاں؟ معاویہ کی طرف، بڑے بڑے لشکر لے کر. کتائب کتیبہ کی جمع. یہ تو چڑھائیاں نا فوجاں حضرت حسن نے حضرت معاویہ تے. قال عمرو بن العاص، عمر بن عاص نے کہا لی معاویہ تھا، معاویہ کے لیے، ارا میں دیکھتا ہوں کتیبتن، میں دیکھ رہا ہوں ایسا لشکر، لا تو اللہ، لا تولی، جو نہیں پیٹ پھیرے گا، حتی تدبرا اخراہ، حتی تدبرا، اخراہ، یہاں تک کہ بھگا دے گا اپنے دوسرے کو. ایسا لشکر آ رہے ہیں، ہوں انہیں نہیں واپس جانا، تسی بجنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نہیں واپس جائے گا، اب تمہاری خیر کوئی نہیں.
قال معاویہ من لذراری المسلمین. اگو معاویہ نے یہ نہیں کیا چل ایسی تیسی واپس نہیں جائے گا. معاویہ بھی معاویہ ہی تھا. انہوں نے کہا معاویہ نے کہا من لذراری مسلمین، تو پھر مسلمانوں کی اولاد کے کون کفالت کرے گا؟ مسلمانوں کی اولادوں کی بچوں کی کون کفالت کرے گا؟ اگر یہ مار دیے گئے وہ بھی مار دیے گئے تو مسلمانوں کی اولاد کا کون ہوگا؟ اہل و عیال کا. چلے فقال انا عمر بن عاص نے کہا میں. فقال عبداللہ ابن عامر. تو بیٹھے ہوئے تھے پاس عبداللہ بن عامر. وہ کہنے لگے عبداللہ بن عامر کہنے لگے وسعد بن عبد الرحمن ابن سمرہ. اور عبد الرحمن ابن سمرہ تھا. عبداللہ بن عامر کہنے لگے. اور کون کہنے لگے؟ عبد الرحمن بن سمرہ. ٹھیک ہے عبد الرحمن بن سمرہ کہنے لگے نلقاہ. انہوں نے کہا چھوڑیں ہم ان کو ملتے ہیں. کن کو؟ حسن کو. فنقول له صلح. تو ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرتے ہیں. انہوں کہنا حسن جی صلح کر دو. قال حدثنا سفیان. کوفہ دے ممبر تے معاویہ نے بٹھایا اور کہنے لگے معاویہ جی ہاتھ کڈو. تو پہلے حضرت حسن نے معاویہ کی بیعت کی، پھر دوسرے مسلمانوں نے بیعت کر لی، اختلاف ختم ہو گیا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال عمرو بن دینار واخبرنی محمد بن علی ان حرملہ مولا اسامہ. حرملہ جو مولا اسامہ کا مولا آزاد کردہ غلام حرملہ. اخبرہ قال عمرو بن دینار وقد رأیت حرملہ. عمر بن دینار کہتے ہیں جب کہ دیکھا میں نے حرملہ کو. قال ارسلنی اسامہ الی علی. کہتا ہے حرملہ کہ بھیجا مجھ کو اسامہ نے. ٹھیک ہے کہاں؟ علی کی طرف کوفہ میں. کوفہ میں اسامہ نے مجھے بھیجا حرملہ کو. قال انہ سیسألک الآن. ہاں اسامہ نے کہا وہ تجھ سے سوال کرے گا اب. علی پوچھے گا اسامہ کیوں نہیں آئے؟ ما خلفک صاحبک. ہاں کس چیز نے پیچھے چھوڑا تیرے ساتھی کو؟ تم آگے وہ کیوں نہیں آئے؟ اسامہ کیوں نہیں آئے؟ ان کی جنگوں میں شریک نہیں ہوئے. ہاں جی. فقل له یقول لک. تو کہنا کہ اسامہ کہتا ہے تیرے لیے لو کنت فی شدق الاسد. اگر تو ہوتا شیر کی وراچ میں لا احببت ان اکون معک فی. تو میں پسند کرتا کہ میں تیرے ساتھ رہتا. اس میں بھی ہاں فی ہے. تو شیر دے منہ وچ بھی ہوندا نا تو میں تیرا ساتھ نہیں چھڈنا سی. حضرت علی کو فرمایا. حضرت علی کو کہہ رہے لیکن اب کیوں نہیں آیا؟ لیکن هذا امر لم ارہ فلم یعطینی شیئا. لیکن یہ ایسا کام ہے جس کا کوئی مقصد انجام مجھے نظر نہیں آ رہا. مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے. ہاں مسلمانوں نال لڑنا ہے. فذهبت الى حسن و حسین. پیچھے فلم یعطینی شیئا. تو نہیں نہ دیا مجھ کو علی نے کچھ بھی. انہوں نے پھر میں دیتا کچھ نہ. فذهبت الى حسن و حسین. میں گیا حسن حسین واب اور عبداللہ بن جعفر وابن جعفر فاوقروا الى راحلتی. انہوں نے میرا اونٹ لاد دیا بھر دیا. انہوں نے اونٹ بھر کے میں نے دیتا. وہ بھی تھی علی دی اولاد سی نا. باب اذا قال عند قوم شیئا ثم خرج. ثم خرج ترجمہ کریں. باب اذا قال جب کہے عند قوم کسی قوم کے پاس شیئا کوئی چیز ہے ثم خرج پھر نکلے. فقال بخلافہ. اور کیا اس کے خلاف؟ ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے کوئی بات کہے پھر وہاں سے نکلے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور بات کہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع قال لما قلع اهل المدینہ یزید بن معاویہ. جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی جمع ابن عمر حشمہ. تو جمع کیا عبداللہ بن عمر نے اپنے خادموں کو اور اپنی اولاد کو. فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ. گاڑ دیا جائے گا ہر غدار کے لیے جھنڈا قیامت کے دن. یہ لوگ غداری کر رہے ہیں جو خلیفہ وقت ہے ان کی بیعت نہیں کر رہے بلکہ بیعت توڑ دی انہوں نے. یہ غدار ہیں.
وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ہم نے بیعت کی اس آدمی کی اللہ رسول کی بیعت کے مطابق. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُبَاعَ اور میں نہیں جانتا اس سے کوئی بڑی غداری کہ بیعت کی جائے کسی آدمی کی أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله اللہ رسول کی بیعت پر ثم ينسب له القتال اور پھر اس کے لیے لڑائی کھڑی کر دی جائے. یہ غداری ہے نا. پہلے بیعت کر کے تو ہن جنگ شروع کر لیے. وإني لا أعلم أحدا منكم خلقه اور نہیں میں جانتا تم میں سے کسی ایک کو جس نے یزید کی بیعت توڑی ولا تابعوا اور نہ اس کی بیعت کی مطابقت یعنی بیعت کی في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه مگر ہوگا فیصلہ میرے اور اس کے درمیان. یعنی یہ ان کی حامی تھے نا یزید بن معاویہ کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام جب تھے عبید اللہ بن زیاد اور مروان شام میں وواثب ابن زبیر بمکہ اور کود پڑے یعنی وہ کھڑے ہو گئے خلافت کے لیے عبداللہ بن زبیر مکہ میں. وواثب القراء بالبصرہ اور کود پڑے خارجی بصرہ میں. تو شام میں کون تھے؟ مروان اور ابن زیاد. عبداللہ بن زیاد. ہاں جی. فانطلقت مع ابی الى ابی برزۃ الاسلامی تو میں گیا اپنے باپ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کی طرف حتی دخلنا علیہ فی یہاں دارہ تک کہ ہم اس کے پاس گئے اس کے گھر میں. جالس فی ظل الیت وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے بالا خانے کے سائے میں. الیت لہو من قصب من قصب جو قصب یعنی بانس کا بنا ہوا تھا بالا خانہ. فجلسنا علیہ ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے. فانشا ابی یستطعمہ تو میرا باپ شروع ہوا ان سے بات کرنے لگا یستطعمہ بالحدیث ابو برزہ سے. فقال یا ابا برزہ الا ترى ما وقع فيه الناس کیا تم دیکھ نہیں رہے جس میں لوگ پڑ گئے لوگ کی کرتے پے نے. فاول شيء سمعته تو پہلی چیز جس کو تو پہلی سی جو میں نے سنی ابو برزہ سے تکلم به انی احتسبت انی احتسبت عند اللہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا میں نے ثواب کی نیت کی اللہ کے ہاں انی اصبحت ساخطا کہ ہو گیا میں ناراض ہوں انی اصبحت ساخطا علی احیاء قریش قریش کے قبیلوں کا پر یہ جو لڑ رہے ہیں آپس میں میں ان پر ناراض ہوں. انکم یا معاشر العرب کنتم علی الحال تم اے معاشر عرب ایسے حال پر تھے التی علمتم جو تم جانتے ہو جو تمہارا پہلے حال تھا زمانہ جاہلیت میں وہ تمہارے سامنے تمہیں پتہ ہے اس کا. من الذلت والقلت وہ والذلال کیا حال تھا؟ ذلت اور قلت یا تمہاری کمی اور ضلالت وہ تمہارا مقدر تھی. وان اللہ انقذکم بالاسلام اللہ نے تم کو بچا لیا اسلام کے ذریعے وبمحمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حتی بلغ بکم ما ترون یہاں تک کہ تمہیں پہنچا جو تم آج دیکھ رہے ہو جو کچھ بھی ہے تمہیں اسلام کے اسلام کی وجہ سے. وهذه الدنيا التي افسدت بینکم اور یہ ہے وہ دنیا جس نے خرابیاں ڈال دی تمہارے درمیان. ان ذاک الذی بالشام وہ جو شام میں ہے یعنی ابن زیاد اور مروان ہاں بن حکم ہاں جی مروان بھی ٹھیک ہے. واللہ ان یقاتل الا علی الدنیا وہ تو دنیا کے لیے لڑ رہا ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن واصل الاحدب عن ابی وائل عن حذیفہ بن الجمان قال ان المنافقین اليوم شر منهم على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے منافق برے ہیں ان منافقوں سے جو نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تھے. کانوا یومئذ یسرون والیوم یجہرون وہ اپنا نفاق چھپاتے تھے اور آج کے منافق اپنا نفاق برملا کر رہے ہیں. وہ تو لوگ چھپ کے دال آدھے سن یہ ظالم کھلے برملا حدثنا سر عام بڑی ڈٹائی نال ہاں جی اپنا نفاق دکھا رہے ہیں.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تو نفاق تھا، لیکن آج کفر ہے، کفر چٹے رنگ کے کافر بن گئے ہیں. شابہ شابہ ایک دو باب کیا ابو بکر نے پڑھنا ہے، ترجمہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لا تقوم الساعة حتى يعبد اہل القبور. سبق ہی سب کھا گئے. ہاں جی ترجمہ کریں. نہیں قیامت قائم ہوگی یہاں تک کہ رشک کیا جائے قبر والوں پر. ہائے قبر والوں کے بارے میں رشک کیا جائے گا. حالانکہ سردار صاحب کوئی بندہ مرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن قیامت کے نزدیک اتنے فتنے ہوں گے، بندہ کہے گا کاش کہ میں قبر میں چلا جاؤں، میں مر جاؤں، اے جڑا مر گیا میرے نالوں چنگا ہے، کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا. یہ ہے رشک. چلیں جی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن سناد الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ گزرے ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر. گزرے گا. فیقول یا لیتنی، تو وہ کہے گا کاش کہ میں ہوتا مکانہ اس کی جگہ. اللہ. باؤ تغییر الزمانی حتی تعبد الاوثان. زمانے کے بدلنے کا بیان. اچھا یہ لکھ رہا ہے تغییر الزمان، لفظ کیا ہونا چاہیے؟ تغیر الزمان. شاباش ابو بکر. تغیر نہیں، زمانے کا بدل جانا. زمانہ بدل جائے گا، لوگ بدل جان گے. باؤ تغیر الزمانی حتی تعبد الاوثان، یہاں تک کہ بتوں کی عبادت کی جائے. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال حدثني سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقوم الساعة حتى تسترب الیات نساء دوس على ذی الخلصۃ. یہاں تک کہ ذی الخلصہ کی عبادت دوس کے قبیلہ کی عورتوں، یہاں تک کہ ہلیں گے، تستارب بنا حرکت کریں گے، الیات نساء دوس، دوس کی عورتوں کے چوتڑ، علی ذی الخلصہ تھی، ذوالخلصہ بت پر وہ لوگوں کی عبادت کریں گے قیامت نزدیک. ذو الخلصہ طاغیۃ. اور ٹھیک ہے ذوالخلصہ ایک بت ہے التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ، جس کی لوگ جاہلیت میں عبادت کرتے تھے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان عن ثور عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان. یہاں تک نکلے گا ایک آدمی قحطان سے یسوق الناس بعصا، جو ہانکے گا لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ساتھ، یعنی جبرن حکومت کرے گا. باو خروج الناری، آگ کا نکلنا، قیامت کے نزدیک آگ کا زہر ہونا. وقال انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت نزدیک کو بادشاہ آئے گا قحطان. ہاں جی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول اشراط الساعۃ النار. قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے آگ ہوگی. تحشر الناس، جو اکٹھی کریں گے لوگوں کو، من المشرق الی المغرب، مشرق سے مغرب کی طرف. اللہ اکبر. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال قال سعید بن المسیب اخبرنی ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز. یعنی وہ آگ کہاں سے نکلے گی؟ ارض حجاز سے، جو ساری دنیا کو بگائے گی. تضیء اعناق الابل ببصرہ، روشن کرے گی اونٹوں کی گردنیں بصرہ کی اونٹوں کی گردنیں. حدثنا عبداللہ بن سعید الکندی قال حدثنا عقبۃ بن خالد قال حدثنا عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن جدی حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب. اللہ اکبر. قریب ہے فرات کہ وہ نکال دے سونے کا پہاڑ، خزانہ یوسرا عن کنز من ذهب. ہاں پہاڑ بھی آگے آ جائے گا. فمن حاضرہ فلا یاخذ منہ شیئا، جو اس کے پاس موجود ہو وہ کچھ نہ لے. قال عقبۃ وحدثنا عبید اللہ قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الا انہ قال یحسر عن جبل من ذهب.
ہاں آگے پہاڑ آ گئی، نہیں نکالے گا سونے کا پہاڑ. پہاڑ قیامت کے نزدیک. بعض کہتے ہیں اس سے مراد تیل ہے جو آج کل نکل رہا ہے سعودیہ میں، وہ بھی سونے کے برابر ہی. بالکل سونے کے برابر نکل رہا ہے قیامت کے نزدیک. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ پہاڑ ایک نکلے گا، لوگ لڑیں گے اس پر، لوگ لڑیں گے. 100 آدمی لڑے گا، 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا. یعنی اتنی لڑائی ہوگی. باب حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ قال حدثنا معبد یعنی ابن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تصدقوا فسیاتی زمان یمشی بصدقتی. ایک زمانہ آئے گا بندہ اپنا صدقہ لے کر چلے گا، گھر سے نکلے گا فلا یجد من یقبلها، تو نہیں پائے گا جو اس کو لے لے. قال صدقہ مال ہی اتنا ہوگا، فروانی ہوگی. قال مسدد حارثة اخو عبید اللہ ابن عمر لامہ. یہ سند کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کا اخیافی بھائی ہے ماں کی طرف سے. اب تو پھر قیامت بڑی دور. کیسے جی؟ گھر گھر منگتے پھرتے ملو ملی وہ تو قیامت کے قریب تو کوئی منگنے والا ہوئی گیا نہیں تسی اندازہ لاؤ، رزق تے ودہ جا رہے ہیں، بڑا 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 مال تے ودہ جا رہے ہیں. لوگ دنیا امیر، جڑیدار نے بھی مالدا دنیا امیر ہوندی جا رہی ہے. وہ وکری گل ہے کہ ہر بندہ ماری ماری کر رہا ہے. ماری ماری کر رہے ہیں. جی حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزنادی عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان. یہاں تک یہاں تک کہ لڑیں گے دو بڑی جماعتیں، تکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ بڑی جنگ ہوگی. دعواہما واحدۃ. آج تو 25 سال پہلے میں ٹلانے درس تے جدوں پڑھدا سا نا، ساڑھے پورے پنڈ وچ ایک موٹر سائیکل سی اپنے ڈاکیے دی ذوالفقار دی، یاد دینا ایک موٹر سائیکل ہوندی سی پورے پنڈ وچ، وہ بھی او دی زلفے دی. تے ہن ہر گھر دو دو چار چار موٹر سائیکل نے، کاراں نے. دعواہما واحدۃ. ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہوگا، معاویہ اور علی. وحتیٰ یبعث الدجالون کذابون. یہاں تک کہ بھیجے جائیں گے دجال جھوٹے قریب من ثلاثین. 30 سے قریب. کتنے دجال آئیں گے قیامت تک؟ 30 جھوٹے ڈاکو، ختم نبوت کے لٹیرے ڈاکو. کلہم یزعم انہ رسول اللہ. ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. وحتیٰ یقبض العلم. یہاں تک کہ علم قبض کر لیا جائے گا وتکسر الزلازل. اور زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے. زلزلے زلازل قیامت کے نزدیک کثرت سے زلزلے ہوں گے. ویتقارب الزمان. اور زمانہ قریب قریب ہوگا. کیسے؟ سال مہینے کے بعد. ہاں بالکل ایسے ہی ایسے. وتظہر الفتن. اور فتنے عام ہو جائیں گے. ویکسر الحرج وهو القتل. اور قتل زیادہ ہو جائے گا، حرج. حتیٰ یکسر فیکم المال ویغیظ. تم میں مال زیادہ ہو جائے گا اور بے پڑے گا، یعنی عام ہو جائے گا. حتیٰ یہم رب المال من یقبل صدقتہ. یہاں تک کہ فکر مند ہوگا مال کا مالک کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا. اور فکر لگی ہوگی میں کنوں پیسے دیا، کون لوے گا میرے کو، کوئی لینے والا ہی نہیں. آج کل ٹھیک ہے، آج کل تو کوئی چھوڑنے والا نہیں، کوئی چھوڑنے والا نہیں، قیامت کے نزدیک کوئی لینے والا نہیں. مہینوں نے آگے بھی بھائی اللہ اللہ کرو پلا ہوئے تھوڑا لے میں کدوں دی کھڑی ہاں تسی کہنا تو پہلے کہہ دیو منگن والی. ہاں جی جی اگے. وحتیٰ یارزہ فیقول الذی یارزہ علیہ لا عرب لی بہ. جس کو دے گا وہ کہے گا مجھے کوئی ضرورت نہیں، کل آ جاتا میں لے لیتا. وحتیٰ یتطاول الناس فی البنیان. ہو لوگ فخر کریں گے عمارتوں میں. کیوں جی؟ وڈے وڈے بڑیاں بڑیاں عمارتیں بنان گے. تم کہہ رہے ہو قیامت دور ہے، قیامت تو نزدیک ہے. وحتیٰ یمر الرجل بقبر الرجل. یہاں تک کہ گزرے گا آدمی کسی آدمی کے قبر کے پاس سے، فیقول یا لیتنی مکانہ. کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا. وحتیٰ تطلع الشمس من مغربها. یہاں تک کہ طلوع ہوگا سورج مغرب سے.
فیضا طالت وراہ الناس جب سورج نکل آئے گا مغرب سے اور دیکھ لیں گے اس کو سبھی لوگ، فضا کا حین لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمانت، تو پھر وہ تو ایسا وقت ہے جب کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن پھر آمانت کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ او کسبت فی ایمان خیرا ٹھیک ہے، ولا تقومن ساعۃ، ترجمہ کریں، اور اچانک قائم ہوگی قیامت، اچانک کی نمبر ہے، اور ضرور قائم ہوگی کیا، وقد نشر رجلان، ہاں جی، پھیلائے ہوئے ہیں گے دو آدمی، پھیلائے کیا؟ نشر صوبہم اپنا کپڑا، کھولا ہوا ہوگا دو آدمیوں نے اپنا کپڑا، کپڑے تھانے کھولے ہوں گے، لے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اچانک قیامت آ جائے گی، بینہما فلا یتبایعانہ ولا یتویانہ، اللہ اکبر، وہ نہ خرید و فروخت کر سکیں گے نہ اسے لپیٹ سکیں گے، لپیٹنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، ولا تقومن الساعۃ وقد انصرف الرجل بلبن لکھاتی، ترجمہ کریں، ضرور قیامت آئے گی، کیا پھرے گا آدمی اپنے دودھ کے ساتھ لکھاتی لکھا میں نے کیا مانا ہے؟ اپنی اونٹنی، اونٹنی کا دودھ لے کر فلا یطعمہ، اسے پی نہیں سکے گا، پی نہیں سکے گا، ولا تقومن الساعۃ وہو یلیت حوضہ، قیامت قائم ہوگی اور وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہو، حوض کو لیپ کر رہا ہوگا، فلا یسقی فیہ، اس پانی نہیں پی سکے گا، ولا تقومن الساعۃ وقد رفع اکلتہ الی فیہ، اللہ، قیامت قائم ہوگی، اٹھایا ہوا ہوگا اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف، منہ میں نہیں ڈال سکے گا، قیامت پہلے آ جائے گی، فلا یطعم، سمجھ آ رہی سردار صاحب؟ لقمہ کھان واسطے اٹھایا ہوئے گا، منہ میں نہیں ڈالے گا، قیامت آ جائے گی، اچانک قیامت آ جائے گی، بغتہ، قرآن کہتا ہے نا بغتتاً، اچانک، باب ذکر الدجال، دجال کا ذکر، چلے ایک دو بات، حدثنا مسدد قال حدثني يعني اسماعيل قال حدثني قيس قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، یعنی سب سے پہلے میں دجال کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، وإنه قال لي ما يضرك منه، آپ نے مجھے فرمایا تجھے کیا نقصان ہے، تینوں کی خطرہ ہے؟ قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز لوگ ونهر کہتے ماء، ہیں اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہے، ہوگی، قال إنه أهون على الله من ذلك، ہاں وہ اللہ پر اس سے زیادہ آسان ہے، اور آپ نو کی لگے ہوں یا نارا نال تے پہاڑا نال، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن نافع بن عمر قال ابو عبد الله اوراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عابر العين اليمنى كانها دائیں آنکھ سے عين کانا، دجال کی کیا نشانی؟ دائیں آنکھ سے کانا، گویا کہ ابھرا ہوا انگور ہے، حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم یجیء الدجال حتی ینزل فی ناحیۃ المدینہ، دجال آئے گا یہاں تک اترے گا مدینہ کے کنارے، مدینہ کے کنارے میں، ٹھیک ہے، ترجف الثلاث رجفات، مدینہ 3 جھٹکے لے گا، فیخرج الیہ کل کافر و منافق، ٹھیک ہے، تو مدینہ سے ہر کافر منافق دجال کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا، مدینہ 3 جھٹکے مارے گا، صاف ہو جائے گا نفاق سے، کفر سے، حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن نبی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، نہیں داخل ہوگا مدینہ میں، مسیح دجال کا روب، یعنی اس کا روب بھی نہیں مدینہ میں داخل ہوگا، وجود تو دور کی بات ہے، اس کا روب بھی نہیں جائے گا، ولہا یومئذ سبعۃ ابواب، ہاں جی، اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوں گے، وقال ابن اسحاق عن صالح بن ابراہیم نبی قال قدمت البصرۃ، میں آیا بصرہ، وقال علی ابو بکر سمعت ھذا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت، ہاں آگے، ھذا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس. چلے، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثني سعد بن ابراہیم نبی عن ابی بکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح ولا یومئذ سبعۃ ابواب لكل باب ملکان،
ٹھیک ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن ان عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله. اللہ کی حمد و ثنا کی جو اس کے لائق ہے. ثم ذكر الدجال پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا. فقال اني لانذركموه انذرکموہ، میں تم کو دجال کے بارے میں ڈرا رہا ہوں. وما من نبي الا وقد انذره قومه. ترجمہ کریں. ہر نبی نے ڈرایا اپنی قوم کو اس سے. اس کے بارے میں ٹھیک ہے. ولکنی ساقول لکم فیہ قولا لم یقل نبی لقومہ، لیکن میں کہتا ہوں تمہیں وہ بات جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں کہی. انہ آور و ان اللہ لیس بیاور. وہ کیا بات ہے کہ وہ کانا ہو، کانا ہے، اللہ کانا نہیں. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير بن شهاب بن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اطوف بالكعبه. ہاں جی، وہ حدیث جو آپ نے پہلے کل پڑھی پرسوں، میں خواب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. فاذا رجل آدم السبت الشعر، کیا معنی ہے سب تو شعر؟ گندمی رنگ والا، سیدھے بالوں والا. ينتف او يحراق راسه معا، ینتف، ٹپک رہا تھا اس کے سر سے پانی. ٹھیک ہے. قلت من هذا قالوا ابن مریم. چلے. ثم ذهبت التفت فاذا رجل جسيم احمر جعد الراس آبر العين. ٹھیک ہے. جسیم آنا بڑا جسم والا، گھریالے بالوں والا، دائیں آنکھ سے کانا، کان عینہ انبۃ تافیہ. قالوا هذا الدجال اقرب الناس به شعبان ابن قطن رجل من حذافہ. سب لوگوں سے زیادہ قریب شکل و شبات میں ابن قطن ہے. اس کو دیکھ لو، یہ دجال کے مشابہ ہے. رجل من حذافہ. ٹھیک ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. اللہ اکبر، اپنا مانگتے تھے اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن عبد الملك عن ربيع عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال انما هو ماء ونار فناره ماء بارد وماء نار. قال ابو اس مسعود کی آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی. ایسے ہی ہے. قال ابو مسعود انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہاں جی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي الا انذر امته الاعور الكذاب. ہر نبی نے اپنی امت کو کانے جھوٹے سے ڈرایا. الا انه اعور، اللہ انا نہیں، اللہ کے بعد انا. انه اعور وان ربكم ليس باعور. خبردار، وہ کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں. اور میں بھی کہتا ہوں خبردار قادیانیوں، خبردار، یہ تمہارا مرزا کانا ہے، ہمارا نبی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا کافر، اس کی آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوگا. کافارہ، کافر کافر کافر. فیہ ابو ہریرہ وابن عباس باب لا يدخل الدجال المدینہ. دجال مدینہ میں نہیں جائے گا. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن زہری قال حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ. مدینہ میں کیوں نہیں جائے گا دجال؟ بتائیں مجھے. کیا بات کی ملا علی قاری حنفی نے، ملا علی قاری حنفی نے، ہاں جی، انہوں نے میرات میں کمال کر دی. وہ کہتے ہیں بے برکت وجود ہی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں نبی اسلام کی قبر پاک ہے، مدینہ میں نبی اسلام کا وجود ہے، اس لیے دجال مدینہ میں نہیں ہوگا. تو ہمارے تو کہتے ہیں نبی اسلام ہر تھاں حاضر ناظر نے، نبی اسلام ہر جگہ موجود نے. مطلب ہے دجال ہر جگہ نہیں جانا، کیونکہ جتنے نبی حاضر ہے، حاضر ناظر ہے، جتنے نبی پاک موجود ہے وہ تو دجال ہے، وہ تو دجال نے نہیں جانا. دجال تک کی کام ہے. یہ مطلب ہے کہ دجال نے پوری دنیا تے استغفر اللہ نہیں جانا. یا وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے. ایک گل ضرور غلط ہے، نبی السلام کی حدیث نہیں غلط ہو سکتی. جی
ان ابا سعید الخدری قال حدثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما حدیثا طویلا عن الدجال اللہ اکبر. فکان فیما یحدثنا به انه قال یاتی الدجال وهو محرم علیہ ان يدخل نقاب المدینہ. دجال پہ حرام ہوگا کہ وہ داخل ہو مدینہ کے رستوں میں، فینزل بعض السباخ التي تلی المدینہ، تو اترے گا کسی شور والی زمین میں جو مدینہ کے قریب ہے، شوریلی زمین. فیخرج الیہ یومئذ رجل وهو خیر الناس او نکلے گا، خیار الناس ہاں جی، نکلے گا اس کی طرف ایک آدمی جو سب لوگوں میں زیادہ بہتر ہوگا، خیر الناس سے، او من خیار الناس. فیقول اشہد انک الدجال، یعنی بہترین آدمی جائے گا اس کا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال جھوٹا ہے، الذی حدثنا رسول اللہ جس کے حدیثا. بارے میں ہم کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ کیا. فیقول الدجال ارائیتم ان قتلت ھذا، دجال کہے گا بتاؤ اگر میں اس کو قتل کر دوں ثم احییتہ پھر زندہ کر دوں هل تشکون فی الامر، کیا تم شک کرو گے میرے معاملہ میں؟ فیقولون لا، وہ کہیں گے نہیں. فیقتلہ ثم یحییہ، وہ اس کو قتل کر دے گا پھر اس کو زندہ کرے. فیقول واللہ ما کنت فیک کوئی اشد کام بصیرا، نہیں، یہ کوئی کام نہیں، قتل کرے گا زندہ کرے گا. کیوں قتل کرے گا؟ زبان نہ زبان کیسے قتل؟ دیکھو نا، جادو کری. جادو سحروا اعین الناس، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے دجال ہیں، بڑا دجال ہے. ہاں اچھا گلت نہیں، وہ بھی لوگوں کے اکھاں تے جادو کر لیتا، او اڑدا جاندا ہے بندہ، ہاں آسمان نو لگا جاندا ہے، کتنے اڑدا جاندا ہے. وہ بھی یہ کرتب دکھائے گا، میں بارش پاواں، وہ کہن گے پا. شروع ہو جائے دجال بارش پائے گا، کیویں پائے گا؟ پا لے گا دجال بارش؟ اس کے آنکھوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دے. نہیں، یہ بھی گل ٹھیک ہے، یہ گل تو میں کر دیتی ہے، لیکن پائے گا بھی تو نہیں پتا. مصنوعی بارش نہیں ہوتی، یہ بھی دجال دی اولاد نے بنائی ہے نا. ہاں جی، یہ ساری چیزاں یہ ان دی تیاری واسطے، یہ سارا مڑ بنتے پے نے، وہ پا لے گا بارش. یعنی لوگوں کے دماغوں میں مسخر کر رہا ہے. ہاں جی، کام شروع ہو گیا ہے، بڑی دیر تو شروع ہے. جی اب ایک نا کرونا والا، ہاں جی، ایسے ہی بالکل. ایسا والے سارے لوگ جڑے قابو آ گئے. چلیں جی. فیقول، تو وہ آدمی کہے گا واللہ ما کنت فیک اشد بصیرۃ من اليوم، انہوں نے کہا بدبختہ اب تو میری بصیرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. فیرید اور میرے پتہ لگ گیا ہے تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے. ایک گلاں ساڈے مصطفیٰ نے سانوں دسیاں سن. فیرید الدجال ان یقتلہ فلا یسلط علیہ، دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا پھر اس پہ مسلط نہیں ہوگا. یعنی ایک دفعہ ہی بہت ایک باری. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نعیم بن عبد اللہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینہ ملائکۃ لا ساڈے تے ننگیاں نو منی جاندے نے، ننگیاں نو جڑا لکو لا لوے اونوں جڑا پوجدے نے، تے جڑا بارش پائے گا تے بندیاں نو مارے گا تے زندہ کرے گا تے کہے گا جڑا 100 سال پہلے تیرا دادا پڑدادا وڑکا مریا سی تے میں انہوں قبر چوں زندہ کر کے باہر کڈ لواں تے منے گا. یہ تے اکھاں بند کر کے منن گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینہ ملائکۃ ہاں جی، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. اللہ، مدینہ کے رستوں پر فرشتے ہیں، قیامت تک اس میں نہ دجال داخل ہوگا نہ طاعون. یہ اہمیں بند کیتی بیٹھے نے مسجد نبوی. میں نہیں جانتا جڑے کہ نا منتجہ جڑے اتوں کے سربراہ نے سعودیہ دے منتنے تے بڑا افسوس ہوتا. طاعون مدینہ میں نہیں جا سکتا، مکہ میں نہیں جا سکتا، کرونا کیسے جا سکتا ہے؟ لو لو جی چلیں جی. یہ بند کی بیٹھی. حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يا ايتها الدجال ياتي الدجال یاتی الدجال، کوئی گل فيزيد الملائكة يحرسونها. مدینہ میں دجال آئے گا، وہ پائے گا فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہیں. فلا يقربها الدجال
تو دجال مدینہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، بلا تعاون اور نہ تعاون کملیو وہاں فرشتوں کا پیرا ہے، تعاون کی ایسی کی تیسی، کرونا کی بڑی کرونا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو فرشتیاں دا پیرا ہے، وہ ایڈے ہی ماڑے نے فرشتے۔ ہاں جی باب یاجوج و ماجوج۔ آخری باب یاجوج ماجوج۔ حدثنا الیمانی قال اخبرنا شیب عن الزہری حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن عروہ بن الزبیر ان زینب بنت ابی سلمۃ حدثته عن ام حبیبہ بنت ابی سفیان عن زینب بنت جحش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ یوما فزعا ایک دن گھبرائے ہوئے ہیں، ٹھیک یقول لا ہے الہ الا اللہ ٹھیک ہے۔ ویل للعرب من شر عرب کو ویل ایسے شر سے جو قریب آ پہنچا، قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و کھول ماجوج دیا گیا آج کے دن یاجوج ماجوج کی دیوار سے۔ مثل هذه وحلق باصبعه الابهام والتي تليها، اتنا ابہام یہ اور یہ تلیحہ جو اس کے پاس والی انگلی، یعنی ادھر دیکھیں اتنا کھول دیا گیا، اتنا آج سے 1400 سال پہلے اتنا سوراخ ہو گیا اس دیوار کو۔ قالت زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، ہم ہلاک ہوں گے اور ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں؟ قال نعم اور میں ہاں، اذا کثر الخبث۔ جب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يفتح ردم یاجوج و ماجوج، کھول دیا گیا ہے، یاجوج ماجوج کی دیوار کھول دی گئی ہے۔ مثل هذه وعقد وهيب 90، اور واقعہ عقدہ وهيب وہیب نے گرہ لگائی 90 کی۔ بس الحمدللہ کتاب الفتن مکمل، کل پڑھیں گے کتاب الاحکام اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ قبول فرمائے، جلدی بات نہ کیا کرو تاکہ سبق مکمل پہنچ جائے۔ اللہ رحمت فرمائے۔ آج کل تو آپ بڑی ماشاءاللہ باقاعدگی کر رہے ہیں جی، باقاعدگی کہ بے قاعدگی؟ باقاعدگی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، جب بڑا غم آتا ہے مجھے، میں جب سوچتا ہوں کہ کتاب ختم ہو رہی ہے، جیسے جیسے ختم ہونے کو ہم جا رہے ہیں تو یقین کرو پریشانی بڑھ رہی ہے، فکر بڑھ رہی ہے، اداسی محسوس ہو رہی ہے کہ کیا بنے گا۔ بڑی بہار، 1.5 سال سے بڑی بہار۔ دعا کریں اللہ کرے ہم مسلم بھی پڑھیں، صحیح مسلم بھی پڑھیں، اور ابو داود بھی پڑھیں، پھر ہم ترمذی پڑھیں، پھر ہم نسائی پڑھیں، پھر ہم ابن ماجہ پڑھیں، پھر ہم دوسری کتابیں بھی پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔